السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناولز۔ تیری آرزو کی چاہ میں بائی اقرا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 3۔ صبح اس کی آنکھ الارم کی آواز پر کھلی۔ آج اس کی کانفرنس تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، تیار ہوا اور ناشتہ کر کے کانفرنس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج اس کی پریس کانفرنس تھی جس میں اس نے اپنا لندن میوزک کمپنی سے کانٹریکٹ ختم ہونے اور واپس پاکستان روانگی کے بارے میں پریس کو آگاہ کرنا تھا۔ جب وہ کانفرنس میں پہنچا تو میڈیا اور پریس والے وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ بھی ایک بڑے سے میز کے پیچھے موجود کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کانفرنس کا آغاز ہوا تو ایک صحافی نے سعد سے پوچھا، سر ہم نے سنا ہے کل آپ کا لندن میں آخری کنسرٹ تھا؟ جی بالکل، یہ سچ ہے، سعد نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ سر آپ پاکستان کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک اور صحافی نے سعد سے پوچھا۔ میں پاکستان کسی ٹرپ پر نہیں جا رہا، میں پاکستان ہی شفٹ ہو رہا ہوں، سعد نے کہا۔ سر پاکستان شفٹ ہونے کے پیچھے آپ کا کوئی خاص مقصد؟ صحافی کے اس طرح پوچھنے پر چند لمحوں کے لیے اس دشمن جہاں کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ جی خاص مقصد تو ہے، بٹ اٹس پرسنل، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، سو آئی کانٹ شیئر۔ اور ویسے بھی پاکستان میں میری فیملی ہے، میرے اپنے ہیں اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں، سعد نے کہا۔ اسی طرح کچھ اور سوالوں کے بعد کانفرنس کا اختتام ہوا تو وہ اپنے کچھ ضروری کام ختم کرنے کے بعد اپنے فلیٹ آ گیا۔ اس کی شام کی فلائٹ تھی جس میں صرف 4 گھنٹے ہی رہ گئے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ آیا، جلدی سے تیار ہوا، اپنا سامان گاڑی میں رکھوایا اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی 14ویں کے چاند کو دیکھ رہی تھی جو کبھی بادلوں کے پیچھے جاتا تو کبھی اس کے سامنے آ جاتا، ایسے جیسے چاند اس کے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہا ہو۔ جب ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گیا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو سعد زید راجپوت، تم واپس آ رہے ہو 5 سال بعد، تم واپس آ رہے ہو۔ وہ ایک سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہتے ہی جا رہے تھے اور اسے پتہ ہی نہ چلا کب آنکھوں سے موتی ٹوٹتے ہی چلے گئے۔ کچھ دیر ایسے ہی روتے رہنے کے بعد اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود سے ہی ہم کلام ہوئی۔ اوہ تو تم آ رہے ہو واپس، سعد ٹھیک ہے، پھر تمہیں سب پہلے جیسا ہی ملے گا، پہلے جیسی سب کی محبت، لیکن تمہیں افیرہ عبید پہلے جیسی نہیں ملے گی۔ تم مجھے مضبوط دیکھنا چاہتے تھے نا، اس لیے تم نے مجھے بتایا کہ میں خواب نہیں دیکھ سکتی، میرے لیے کوئی شہزادہ نہیں آ سکتا، تو لو میں ویسے ہی بن گئی جیسے تم چاہتے تھے۔ لیکن تم نے ایک بات ٹھیک کہی تھی، میں تنہا ہوں، تنہا تھی اور تنہا ہی رہوں گی، کیونکہ تم اپنی نفرت کا احساس دلا کر گئے تھے، بتا کے گئے تھے کہ تم افیرہ عبید سے کبھی محبت نہیں کر سکتے کیونکہ تم تو شروع سے ہی نفرت جو کرتے آئے ہو۔ سعد زید نے ہمیشہ افیرہ عبید سے نفرت ہی تو کی ہے، اور یہ بات تم اچھے سے افیرہ عبید کو سمجھا کر گئے تھے۔ ذلیل ہونے والا اپنی ذلت ہمیشہ یاد رکھتا ہے، چاہے ذلیل کرنے والا بھول جائے، میں بھی ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ یہی تو تھی افیرہ عبید، اصل افیرہ عبید۔ سب کے سامنے وہ شوق سی افیرہ تو صرف نظروں کا دھوکہ تھی۔ افیرہ عبید بالکل سمندر کی طرح تھی، بظاہر تو پرسکون لیکن اندر ایک گہرا طوفان جس سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ ماضی 5 سالہ سعد زید راجپوت جو گھر بھر کا لاڈلا تھا اور ہر کسی سے اپنے لاڈ اٹھواتا تھا، اسے شیئرنگ بالکل بھی پسند نہیں تھی، تو وہ اپنے حصے کا پیار اور توجہ کیوں کسی کے ساتھ بانٹنا پسند کرتا۔ لیکن جب وہ ننھی سی پری نے راجپوت ولا میں اپنے پر پھیلائے تو بقول سعد زید کے اس کے حصے کی ہر چیز ہی بڑھتی گئی۔ جو پیار، محبت اور توجہ پہلے صرف سعد زید کو ملتی تھی، اب اس میں افیرہ عبید بھی حصہ دار تھی۔ افیرہ شروع سے ہی بہت شرارتی، ادھر ادھر شوخ و چنچل تتلی کی طرح اڑتی رہتی تھی، جو کہ سعد کو بالکل بھی پسند نہ تھا، بلکہ سعد کو تو افیرہ ہی پسند نہ تھی۔ اسے ایک الگ ہی چیڑ تھی افیرہ عبید سے۔ شرارت افیرہ کرتی تھی، ڈانٹ سعد کو پڑتی تھی اور پھر سب سے سننے کو ملتا تھا کہ افیرہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس سے پیار سے پیش آیا کرو، اور سعد زید کہتا رہ جاتا تھا کہ افیرہ عبید اس کی بہن نہیں ہے۔
افیرہ اسے سعد بھائی بلاتی تو سعد اس پر بہت غصہ کرتا اور ڈانٹ بھی دیتا تھا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور افیرہ عبید پر تو جیسے فرض ہو گیا تھا سعد زید کو تنگ کرنا، اسے پریشان کرنا، جس پر وہ سعد سے بہت ڈانٹ بھی کھاتی تھی، اور سعد کو افیرہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ بری لگتی تھی۔ افیرہ نے بچپن سے ہی سب کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار اور محبت ہی دیکھا تھا، جو نور کے آنے کے بعد بھی کم نہ ہوا۔ افیرہ 4 سال کی تھی جب نور اس دنیا میں آئی، لیکن افیرہ کی اہمیت ابھی بھی پہلے جیسی تھی۔ افیرہ ہمیشہ سوچتی تھی سب اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن سعد کیوں اس سے اتنا بیزار رہتا ہے؟ اس نے جب بھی سعد کی آنکھوں میں دیکھا اپنے لیے صرف بیزاری اور غصہ ہی دیکھا۔ سعد زیادہ تر افیرہ کو نظر انداز ہی کرتا تھا، جو افیرہ کو بالکل بھی پسند نہ تھا۔ وہ سعد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی شرارت یا حرکت کرتی تھی جس پر وہ سعد سے بہت ڈانٹ بھی کھاتی تھی اور اپنا فرض سمجھتی تھی۔ افیرہ عبید سعد زید کے معاملے میں بہت ڈھیٹ واقع ہوئی تھی۔ وہ شرارتی تھی، لیکن صرف سعد کے لیے، کیونکہ وہ صرف اسی سے شرارت کرتی تھی، وہ بھی صرف اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ افیرہ وقت کے ساتھ سب گھر والوں کی خوب محبت سمیٹ رہی تھی، پر اس محبت نے اسے اعتماد سے کسی حد تک محروم کر دیا تھا۔ وہ مردوں تیز ترار لڑکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکتی تھی، جس پر اس کا آدم اور نور سے اچھا خاصا ریکارڈ بھی لگتا تھا۔ وہ شرارتی تھی اور شوخ مزاج بھی، لیکن صرف گھر کی حد تک۔ اگر کوئی باہر والا اس سے شرارتیں کرتا دیکھتا تو یقین ہی نہ کرتا کہ وہ وہی گھر سے باہر ڈری سہمی رہنے والی افیرہ ہے۔ لیکن سعد کی بیزاریت کبھی ختم نہ ہوئی، وہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہی گئی، اور افیرہ کو تو جیسے سعد کو غصہ دلائے بغیر سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ سعد شروع سے ہی بہت سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اور ایسے میں افیرہ کا اس سے شرارتیں کرنا اس کے غصے کو ہوا دینے کے مترادف تھا۔ بقول افیرہ کہ غصہ تو ہر وقت سعد کی ناک پر رہتا ہے۔ ایک دن ایسے ہی افیرہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ خراب تھی تو اس نے اسکول سے چھٹی کی تھی۔ اسی ٹائم صوفیہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں میں۔ اچھا ماما، آج مالی انکل نہیں آئے تو میں لان میں پودوں کو پانی دے دوں؟ افیرہ نے چہرے پہ معصومیت لاتے صوفیہ بیگم سے پوچھا۔ لیکن بیٹا، آپ کی طبیعت خراب ہے، صوفیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ ارے ماما، کچھ نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں جا رہی ہوں باہر لان میں، افیرہ صوفیہ بیگم سے کہتی باہر چلے گئی۔ وہ باہر آ کر پودوں کو پانی دے رہی تھی جب نور اس کے پاس آئی۔ افیرہ آپی، آپ کیا کر رہی ہو؟ اوف نور، دیکھ نہیں رہی کہ آپ پودوں کو پانی دے رہی ہوں؟ اور تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مجھے آپی نہ کہا کرو، ہم تو دوست ہیں نا، دونوں پکی والی اور بہنیں بھی۔ لیکن آپ تو مجھ سے بھری ہیں، نور نے کہا۔ بھری تو ہوں، لیکن دوست بھی تو ہوں، اور دوست کو آپی تھوڑی بولتے ہیں۔ اگر اب تم نے آپی بولا تو میں بھی تمہیں بھری بہن بن کر دکھاؤں گی، جو ہر وقت چھوٹی بہن پر غصہ کرتی ہے، اور پھر ہماری دوستی بھی ختم۔ افیرہ نے نور سے کہا۔ اب نہیں کہوں گی آپی، آپ تو میری فرینڈ ہیں، نور نے افیرہ کے کہنے پر فوراً سے کہا، اور اس دن کے بعد سے واقعی نور نے افیرہ کو کبھی بھی آپی نہیں کہا تھا۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، چلو پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں، آج ویسے بھی بہت گرمی ہے، افیرہ نے نور سے کہا، اور فوراً ہی پانی کا رخ پودوں سے ہٹا کر نور کی طرف کیا، جس سے نور پوری بھیگ گئی۔ لیکن برا ہو پانی کا جو نور کے پیچھے کھڑے سعد کو بھی گیلا کر گیا۔ آج تو گئی افیرہ، اب نہیں چھوڑتا یہ جلاد تجھے، افیرہ نے سعد کو دیکھتے دل میں سوچا۔ سعد، جو آمنہ بیگم کے کہنے پر نور کو باہر بلانے آیا تھا، اپنی گیلی شرٹ کو دیکھ اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ آج سعد کا ٹیسٹ تھا اور وہ پہلے ہی کالج سے لیٹ
ہو رہا تھا اور اب افیرا کی اس حرکت نے اس کے غصے کے گراف میں مزید اضافہ کیا تھا۔ تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا، ہر وقت اپنی ہی کرتی ہو، جب دیکھو تمہیں شاد ہی سوچتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی، کبھی سکون سے بھی بیٹھ جایا کرو، تمہاری طبیعت خراب تھی نا، اسی لیے اسکول سے چھٹی کی تھی، تو آرام کرو۔ لیکن نہیں، تمہیں تو سکون ہی نہیں ہے، وہ افیرا ہے کیا جو کسی کی سن لے یا سکون سے ہی بیٹھ جائے؟ سعد نے غصے سے کہا۔ افیرا جو کب سے سر جھکائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی اور اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی، سعد کی آخری بات پر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی اور کھل کر ہنسنے لگی۔ سعد نے افیرا کو ہنستے دیکھا تو غصے سے تلملا اٹھا۔ تم نہایت ہی ڈھیٹ لڑکی ہو افیرا عبید، اتنی ڈانٹ کھاتی ہو پھر بھی مجال ہے جو تم باز آ جاؤ۔ سوری سعد بھائی، اب نہیں کروں گی۔ اب کی بار افیرا نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تم ہر دفعہ یہی کہتی ہو، اور خبردار جو تم نے مجھے بھائی کہا، نہیں ہوں میں تمہارا بھائی، سن لیا؟ سعد افیرا کو غصے سے کہتا اندر کی طرف چل دیا۔ افیرا کو سعد کا ایسا کہنا برا تو لگا، لیکن صرف وقتی طور پر، یا پھر اسے اب عادت ہو گئی تھی ان سب کی، اس لیے وہ برا نہیں مانتی تھی۔